تشدد کا ایلیمنٹ غالب آتا ہے تو صورتحال کیا ہوگی؟ یہ آپ کو کس نے خبر دے دی کہ کسی کا پتہ نہیں چل رہا، اس کا سارا سب کے چہرے عیاں ہیں. سیاست کے اندر کوئی بھی اچھی خبر نہیں آ رہی ہے. جتنی کنفرنٹیشن ہو گئی ہے، جتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے، کسی کو معیشت کی فکر نہیں ہے، ملک کے کیا حالات ہو رہے ہیں. تو وہ تو اوورآل ایک جو سیاست دانوں کا اور سیاسی پارٹیوں کا رول وہ دیکھیں تو وہ اس وقت بہت زیادہ کیا کریں، ایک تکلیف دہ ہے، تشویشناک ہے کہ اس وقت جو ہے نا یہ پتہ نہیں جو کہ یہ سوچ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، گورنمنٹیں کیا سوچ رہی ہیں، اپوزیشن، پولیٹیکل پارٹی سب کو ڈال لیں. اب نیا فیز اس کا شروع ہو رہا ہے کہ جی وہ جیل بھرو تحریک. جیل بھرو تحریک یہ کلونیل ٹائم سے جو ہے، یہ اس زمانے میں گاندھین پولیٹکس اور وہ میں ہے نا، اس کا بڑا پرانی سب کانٹیننٹ کے اندر پری پارٹیشن ڈیز سے یہ ایک تحریک کا سلسلہ ہے. اور یہ ایک پیسفل طریقہ رہا ہے کہ جناب بجائے اس کے کہ تشدد نہ کرنے کے، اہنسا کی سیاست کا گاندھی جی کی یہ مسراو ہے. تو وہی ٹیکٹک اگین اینڈ اگین وہ ہوتا ہے. مگر یہ ابھی خطرناک بھی ہے اور تشویشناک بھی ہے. وہ اس لیے کہ یہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ جس قسم کے خاص طور پہ نون لیگ کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ مریم بی بی، ثناء اللہ صاحب، ایوری بڈی وہ ڈیر کر رہے ہیں. پہلے یہ ڈیر کرتے تھے کہ سمیہ تحلیل کرو، بار بار روز تحلیل کیوں نہیں کرتے، تحلیل کیوں نہیں کرتے. پھر جب تحلیل ہونے لگی تو پورا زور لگانے لگے کہ تحلیل نہ ہو. اب تحلیل ہو گئی ہیں تو الیکشن کے راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. کہ آج بھی وہ میں دیکھ رہا تھا اعظم تارڑ صاحب کا جو لا منسٹر ان کا بیان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو اگر وقت کے نہ بھی ہو تو وہ کوئی غیر آئینی قدم نہیں ہوتا. اب 90 دن کے اندر نہ ہو، لیٹ ہو جائے تو اس کو غیر آئینی نہیں کہا جائے گا. پتہ نہیں لا منسٹر ہیں، قانون دان ہیں اور بڑے سینئر قانون دان ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ آئین کی یہ شک پکڑ لائے ہیں. آئین کے اندر کلیئرلی ہے 90 دن کے اندر ہونا چاہیے. اور میں نہیں اعتزاز سلمان صاحب جو بڑے کہہ رہے ہیں کہ وہ وائلیشن ہوگی، اور ڈیلیبریٹلی اگر کیا جاتا ہے کوئی بہت بڑا ریزن جو کہ نظر نہیں آتا تو وہ آئین شکنی ہے، کیونکہ وہ نہیں ہوگا. جی باتیں کر رہے ہیں. اب کمنگ بیک جیل بھرو میں ان کی جو بیانات ہیں، مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ جناب زمان پاک سے شروع کرو اور عمران خان کو پکڑو. رانا ثناء اللہ صاحب ڈرا رہے ہیں کہ کوئی میں ان کا قیمہ بنا دوں گا، 25 مئی دوبارہ یاد کرا دوں گا. شاید اس سے بھی زیادہ وہ اس طرح کے بڑے خطرناک قسم کے دے رہے ہیں. تو اسٹریٹجی ان کی جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کی لیڈرشپ کو پکڑا جائے، کیونکہ پکڑنا شروع ہو گئے تھے. یہ سٹارٹنگ فرام پہلے سواتی، پھر شہباز گل، پھر عمران خان کے اوپر یہ خطرات تھے کہ جی ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. پھر فواد چودھری کو اٹھا کے لے گئے، جسمانی ریمانڈ لے لیا. شیخ رشید کو جو ہے ہم ان کے ناقد رہے ہیں، مگر 6 سال وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 گھنٹے پکڑ کے کرسی سے باندھ کے میرے پہ تشدد کیا گیا. تو یہ چیزیں پھر اس کا ایکشن کے ریئیکشن ہوتے ہیں. یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، جہانگیری صاحب، جسٹس جہانگیری نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ لوگ بھی اپنے زمانے میں کرتے رہے ہیں، اب یہ کر رہے ہیں، سلسلہ کہاں رکے، یہ کہاں رکے گا. مگر اس کی سیاست اس کی یہ ہے کہ ان کی تکنیک یا مکین کی یا اسٹریٹجی یہ تھی نون لیگ کی کہ یہ ہم لیڈرشپ پکڑیں گے تو نیچے والے ڈر جائیں گے، کوئی ڈر کے مارے باہر نہیں نکلے گا. مگر یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ڈبل ایج سورڈ ہے، اس کا دوسری سائیڈ بھی ہے. ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ لیڈرشپ سب کی کو پکڑے، انہوں نے جس طریقے سے پبلک کو انوالو کر لیا ہے اور وہ پبلک کو انوالو کرنے جا رہے ہیں. تو یہ لیٹ سے آپ ایزیوم کریں، سیناریو آپ کے آگے پیش کرتا ہوں کہ پورے پاکستان میں خاص طور پہ جہاں پہ ان کی حکومتیں کے پی اور پنجاب کے اندر خاص طور پہ جو ہے ہر تھانے کے آگے 400-500 آدمی پیش ہو جاتا ہے، اور 2-4 نے کہا جی ہمیں گرفتار کرو، 5 کرو. تھانے کے بیچارے کی جو ہے کہاں سے ہمت پڑے گی کہ 500 کا ایک قسم کا موب ہے، باہر چارجڈ موب ہے. ان کے پاس لاٹھیاں پتھر بھی ہو سکتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی شرارت بھی کر سکتا ہے. تھانے نے کنڈیاں لگا لینی ہیں
اور باہر نہیں نکلنا. اور یہ صرف یہاں تو اسلام آباد میں 25 مئی اس لیے ہو گیا کہ 2 کلومیٹر کا ایک ٹکڑا تھا جس کے اوپر پورے پاکستان سے فورس بلائی گئی تھی, رینجرز تھی, ایف سی تھی, پولیس تھی, پنجاب کی پولیس بھی بلا لی گئی تھی, پنڈی کی پولیس بھی آ چکی ہوئی تھی. وہ ملا کے سارا جو ہے تب یہ 25 مئی ہوا تھا. اس سے تھیٹر بہت بڑا ہے, پورا پنجاب ہے, ہر تھانے کے آگے جو ہے سارے پاکستان کے اندر جو ہے میرا غالباً ہماری جو فوج ہے 5-6 لاکھ فوج ہے, اتنی پنجاب پولیس ہے جو ہے. تو 10 لاکھ بھی لگا دی جائے تو تھانوں سے کیا جائے, جو میرا خیال ہزاروں لاکھوں میں تھانے ہیں, تو وہ کتنے تھانوں میں کتنے لوگ آئیں گے. اصولی طور پہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, مگر یہ جتنا لائٹلی لے رہے ہیں, میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اتنا لائٹلی ہے نہیں ہے. یہ بہت زیادہ, جس طرح عمران خان نے ایک تبدیلی کی تھی کہ نون لیگ نے جو اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک کیا تھا, جو مریم بی بی یا نواز شریف کر رہے تھے, وہ ان کے صرف لیڈرز کر رہے تھے, وہ ورکرز تک نہیں تھا گیا. پی ٹی آئی کے اندر جو اب اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک ہو رہا ہے وہ لیڈر سے زیادہ ورکر سے ہو رہا ہے, وہ ورکر موبیلائز ہو گیا ہے. تو یہ جب ورکر یہ ہوگا ساتھ میں, آپ دیکھیں فرق حبیب صاحب نے موٹر وے کے اوپر ہے, ان کے ساتھ 20 بندے نہیں تھے, جہاں ہر جگہ پہ وہ لوور رینکنگ جو ان کے آفس بیررز ہیں, ظاہر جس نے الیکشن لڑنا ہے, جو کینڈیڈیٹ ہے وہ 400-500 بندہ تو اکٹھا کر لے گا. ہر تھانے کے آگے سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ بے تاشا تھانے ہیں جو کہ کنٹونمنٹس میں ہیں, سیکورٹی زونز کے اندر ہیں, کنٹونمنٹ بورڈز کے اندر ہیں, وہاں یونٹیں ہیں. وہاں پہ اگر کوئی اس طرح کا مجمع ہوتا ہے, مجمع کے اندر کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے, بدتمیزی کر سکتی ہے, موب جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتا, کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ سکیل چلے گا. تیسری باتیں یہ ہیں, دوسری یہ کہ یہ مارشل لاؤں میں یہ ہوتا رہا ہے, ایون مارشل لاؤں میں بھی کنٹرول نہیں ہوا. ضیاء الحق سے زیادہ سنگین مارشل لا تو کسی کرنے لگا, کوڑے لگے, تھانے لگے, لوگوں کو جیلیں بھرو, سب کچھ ہوا. آپ بھی جوانی میں گئے تھے ایسے ہی؟ میں اپنے جوانی کا میں جیل میں نہیں گیا, میں مگر حوالات میں گیا, بچ گیا میں جیل سے. اور وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ نے پوچھا ہے, یہ ہم نوجوانی جو ہے ہماری بھی یہ سٹرگلز میں گزر گئی, مارشل لاؤں کے خلاف گزری, پہلے ضیاء الحق کے اور پھر مشرف کے مارشل لاؤں کے خلاف. تو ہم جو ہے گورنمنٹ کالج میں جب پڑھتے تھے تو 85, 86, 84 میں جب ایم آر ڈی کی موومنٹ تھی تو روز کا ایک تماشا ہوتا تھا وہ جو ریگل چوک لاہور کے اندر, کہ وہاں پہ لوگ کٹھے ہوتے تھے, وہ 10, 12, 25 100 کو پکڑتے تھے, اگلے چوک میں جا کے چھوڑ دیتے تھے. ہم بھی تماشا دیکھنے جاتے تھے, جو ہے ایکٹیوسٹ بھی ہوتے تھے, کافی ایک وہ ایک قسم کا ایک